چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا۔ جب آدمی اولیاء اللہ کی صحبت میں آتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہم جس سے بھی دوستی کریں، اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ میں رہو اور سچوں کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارو، اور فرمایا محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کو دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کو منع کیا، تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو میرے دوستو، جب آدمی اولیاء اللہ کی صحبت میں آتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شعراء میں ایک استاد گزرے ہیں جگر مراد آبادی، ایک عظیم شاعر تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی بڑی غافلانہ تھی، خوب پیتے پلاتے تھے، لیکن مشاعروں میں کئی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملنا جلنا ہوا۔ یعنی حضرت خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، اور حضرت جو ہیں حضرت اقدس تھانوی کے خلیفہ تھے۔ اس وقت حضرت مجذوب محکمہ تعلیم میں کلکٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اتنی اچھی دنیاوی تعلیم، مگر چونکہ دل کی کنڈی کھل چکی تھی لہذا درویشی غالب تھی، تو ایسے ایسے اشعار کہے جسے موتیوں کو انہوں نے مالے میں پورا دیا ہو۔ تو استاد جگر مراد آبادی نے جب ان کی فقیرانہ زندگی دیکھی تو بڑے متاثر ہوئے۔ ایک دفعہ جگر صاحب کہنے لگے جناب آپ سے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تھانہ بھون جا کر کہنے لگے کہ میں بھی جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ اب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر محنت کرنا شروع کر دی۔ لیکن محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، تو صادقین کی صحبت کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کیے کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے، ان کی بڑی فضیلت سنائی۔ تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھا سنائیے حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے عجیب اشعار سنائے۔ فرمایا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ جب انہوں نے یہ اشعار سنے تو دل میں سوچنے لگے کہ ان کے دل میں محبت الہی اتنی بھری ہوئی ہے تو ان کے شیخ کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جب تم جاؤ گے تو میں بھی آپ کے ساتھ میں چلوں گا۔ تو حضرت مجذوب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جگر مراد آبادی کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے، میں ادھر تو آؤں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں جا کر بھی پیوں گا، یہ میری عادت ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی ایسی زندگی گزار رہے تھے غافلانہ۔ تو حضرت مجذوب نے فرمایا میں حضرت سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو بالکل ساتھ میں جائیں گے۔ تو حضرت مجذوب اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا حضرت ایک بندہ بڑے کام کا ہے، آنا بھی چاہتا ہے مگر شرط لگاتا ہے کہ یہاں آ کر بھی پیوں گا۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ خانقاہ ہیں، عوامی جگہ ہیں، یہاں پر تو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ شراب نوشی معصیت اور گناہ ہیں۔ البتہ میں اسے اپنے گھر میں مہمان کے حیثیت سے ٹھہراؤں گا کیونکہ مہمان کو اپنی ہر عادت پوری کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کافر کو بھی مہمان بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی صاحب تیار ہو کر وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر پینا تو کیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھتے ہی بات دل میں اتر گئی۔ کہنے لگے حضرت 3 دعائیں کروانے آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگے پہلی دعا یہ کیجئے کہ میں پینا چھوڑ دوں۔ حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ دوسری دعا یہ کیجئے کہ میں اپنے چہرے پر سنت رکھ لوں۔
حضرت نے یہ بھی دعا فرما دی، اور تیسری دعا یہ کیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، صحبت اور شیخ کی توجہ رنگ لا رہی ہے، چنانچہ اسی محبت و عقیدت کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کر لیا۔ جب واپس ہو گئے تو زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اب میں کبھی نہیں پیوں گا۔ اگر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا اور نفسوں کو خوش کر لیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پینے سے توبہ کر لی۔ چونکہ بہت عرصے سے پی رہے تھے اس لیے بیمار ہو گئے، ہسپتال گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا ایک دم چھوڑنا ٹھیک نہیں، تھوڑی پی لو ورنہ موت آ جائیں گی۔ پوچھنے لگے تھوڑی سے پی لوں تو زندگی کتنی لمبی ہو جائیں گی؟ انہوں نے کہا 10-15 سال۔ کہنے لگے 10-15 سال کے بعد پھر بھی تو مرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ ابھی مر جاؤں تاکہ مجھے توبہ کا ثواب مل جائے۔ اس لیے فرمایا گیا جو اپنے دل میں پکا ارادہ کرتا ہے کہ گناہ سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور مدد فرماتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر اتنی اس کے بعد بھی تو جب موت ہی آنا ہے تو میں ابھی مرنا پسند کرتا ہوں۔ تھوڑے عرصے کے بعد چہرے پر سنت بھی سجا لی، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تو انہوں نے اس حالت پر بھی شعار لکھ دیا۔ اب چونکہ طبیعت میں تکلفات ختم ہو گئے تھے، سادگی آ گئی تھی، اس لیے سیدھی سادی بات لکھ کر فرمایا چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کامل شیخ کی صحبت سے جگر پر ایسی واردات ہوئی تھی کہ عارفانہ اشعار کہنا شروع کر دیے۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو باطنی بصیرت عطا فرما دی۔ ایک ایسا شعر کہا جو لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس ساری تفصیل کے سنانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ شعر سنانے کا جو اس عاجز کو بھی بہت پسند ہے اور یہ شعر یاد آنے کے قابل ہے۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو میرے دوستو، یہ کیفیت انسان میں اس وقت آتی ہے جب فنائے قلبی نصیب ہو جائے، اور یہ تصوف کا پہلا قدم ہے۔ جب فنا نصیب ہو جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفانی لا یردو، کہ فنا واپس نہیں آتا، یعنی پھر گرتا نہیں، اس سے پہلے گر بھی سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے، لیکن جب وہ قدم اٹھاتے ذکر و تلاوت کرتے جب وہ اس مرتبے تک پہنچتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ واپس نہیں آتا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت فنا واپس کیوں نہیں لوٹ سکتا؟ تو اس کے جواب میں حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ اس کے آسان سی مثال سمجھائی۔ فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد پھر نابالغ نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس نے فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیا وہ طریقت کا بالغ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اسے گرنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو ذکر کو ایک ایسے نقطے تک کے پہنچانا ضروری ہے جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے، وگرنہ میرے دوستو اس سے پہلے کئی لڑ کھڑائے جاتے ہیں، معلوم نہیں کس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ بن جائے گا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ عشق انسان کے لیے ایک ڈاکٹر کا درجہ رکھتا ہے، اس سے مراد عشق الہی ہے، دنیا کا حسن نہیں۔ یہ تو 2-4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہیں۔ دنیا والے تو جب حسینوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ریجھ جاتے ہیں، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، پیر لڑکھڑائے جاتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں اللہ سے تعلق جم گیا وہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ اللہ والوں کو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کی راہ سے نہیں ہٹ سکتے، چاہے دنیا کتنی بھی حسین انہیں نظر آ جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، اللہ کی قسم جن کے دلوں میں اللہ کے ساتھ ایک دوڑ لگ جاتی ہیں، وہ دنیا کے حسینوں کی طرف دیکھنا تو کیا، ان کی طرف تھکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کے سامنے زلف فتنہ گر دم خرد، یعنی گدھے کی دم بن جایا کرتی ہے۔
تو یہ فنایت قلبی پیدا کرنے کے لیے دن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں آمنو کا مطلب ہے اتقو، کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ زبان سے الفاظ ادا کرنے والو، ان میں حقیقت بھی پیدا کر لو، زندگی ان کے تقاضے کے مطابق بنا لو۔ دوستو، بات کرنا آسان ہے مگر دل میں اس کی حقیقت کا اتارنا بہت مشکل کام ہے۔ انسان کا نفس ایسا مکار ہے، اس کا زور جلدی نہیں ٹوٹتا، اس لیے نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ باہر کی مسجد بنانا آسان اور اس دل کو مسجد بنانا مشکل کام ہے۔ یہ قلب، یہ دل عبداللہ، انسان کا دل عرش اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، اور اللہ کے گھر کو ہی تو مسجد کہتے ہیں۔ بیت اللہ دنیا کی مسجدوں کی ماں ہے، باقی سب مسجدیں گویا اس کی بیٹیاں ہیں۔ کیا بیت اللہ میں معاذ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ وہاں تو تجلیات ذاتی وارد ہوتی ہیں، جس طرح بیت اللہ پر تجلیات وارد ہوتی ہیں، اسی طرح جو بندہ اپنے دل کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اس بندے کے دل پر وارد ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، بلکہ میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے گھر کی صفائی تو روزانہ کرواتے ہیں تاکہ بدبو نہ آئے، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا گھر کہے، اس میں گناہ کبیرہ کی نجاست پھیلائے۔ اس گھر کے اندر اگر ہم گناہوں کی نجاست پھیلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف نگاہ رحمت کیسے دیکھیں گے؟ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا ہے، ہمارے دل تو شاید سو گئے، یعنی ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں پھر بھی ہمارا دل زندہ نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ دل سو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہا کہ حضرت آپ وعظ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے فرمایا، اگر یہ حال ہے تو پھر یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ دل مو گئے، یعنی دل مر گئے۔ اس نے کہا، حضرت دل کیسے مر گئے؟ فرمایا، بھائی جو سویا ہوا ہے اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے تو وہ سویا ہوا نہیں بلکہ وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث جسے سنائی جائے اور اگر پھر بھی نہ جاگے تو وہ سویا ہوا نہیں بلکہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہاں، انسان کا دل بسا اوقات گناہ کی ظلمت کی وجہ سے مر جاتا ہے، مگر اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دل کو زندہ کرنے کی اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانے کے وہ تمام طریقے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ہمارے دل کو زندہ تابندہ فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کو داخل فرمائے۔ اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں کے قلوب کے اندر پر فرمائے، اور ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت آ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی محبت ہمارے دل کے اندر بچ جائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔